وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله. معزز سامعین السلام علیکم. دوستو جناب کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے پہلے جو جمعہ پڑھایا تھا اس کا موضوع تھا آج کل کے دینی مدرسے یہودیت کے مورچے. وہ خطبہ جمعۃ المبارک وہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتا ہے میرے اس موضوع کے لیے، یعنی آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے. وہ جمعہ شریف کا موضوع جتنا بیان ہوا ہے وہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں نے وضاحت کی تھی کہ اسلاف امت نے دینی مدارس کے ذریعے اسلام کی خالص اللہ جل جلالہ کی مرضی کے عین مطابق کیسے خدمت کی. پھر ایک تاریخ بیان کی جہاں تک آ کر میں نے بات کو ختم کیا تھا اس سے آگے
کے جمعۃ المبارک میں جنرل ضیاء الحق کی وساطت سے جو دینی مدارس پر ایک انتہائی گھنونی یہودی سازش کا حملہ کیا گیا وہ ہے تنظیم المدارس. حملہ تو دیوبندی وہابیوں کے مدارس پر بھی کیا گیا، ان کا وفاق المدارس ہے. میں نے اس کا پچھلے جمعۃ المبارک میں ذکر بھی کیا تھا. ان کا وفاق المدارس ہے. ان کے مقابلے میں بریلویوں نے تنظیم المدارس پاکستان کی منظوری لی. نصاب ایک نیا ترتیب دیا گیا، کتابیں نئی بنائی گئیں، کچھ شامل کی گئی، کچھ نکالی گئیں. وہ تنظیم المدارس جو بریلویوں نے بنایا تھا جنرل ضیاء الحق کی وساطت سے یا اس کے مشورے اور اس کے کہنے پہ، تو آج اس جمعۃ المبارک میں یہود و نصارہ کے اس ملعون اور خبیث شیطانی منصوبے یعنی تنظیم المدارس کی خباثتیں، نجاستیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ آج سے نہیں، کچھ عرصہ پہلے سے یہ دینی مدارس کافی حد تک یہودیت کے مورچے بن چکے تھے، لیکن رہتی ہوئی کسر پوری کرنے کے لیے اب ان کو ایک جدید نظام تعلیم جس کو سکول کالج کا کہتے ہیں وہ شامل کر کے ان دینی مدارس کو پوری طرح یہودیت کے مورچے بنا دیا گیا ہے. میں نے ملتان شریف میں گزشتہ ہفتے میں اس بات کی بڑی وضاحت کی، تنظیم المدارس اہل ستھر پاکستان پر الحمدللہ کھل کر میں نے تنقید کی، اس کی وضاحت کی اور ساتھ چیلنج کیا کہ اگر پورے ملتان میں مدارس بنانے والے ہوں یا ساوی پگوں والے ہوں، یہ فقیر کے سامنے آ کر اس کی کسی بات کو غلط ثابت کر دے، مجھے ملتان میں ہی مار کر دفنا دو، لاہور جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو ظالموں، کافروں کے پیچھے چل کر مصطفیٰ کی امت سے اتنا بڑا دھوکہ تو نہ کرو. اور میں نے یہ موضوع سب سے پہلے جامعہ غوثیہ
مین مارکیٹ گلبرگ میں بیان کیا تھا، جس میں میں نے تنظیم المدارس بنانے والے ملاؤں سے کہا تھا کہ ان سب پر توبہ فرض ہے، ورنہ یہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ آج میں صرف تنظیم المدارس کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ یہ لعنتی حملہ کتنا سخت ہوا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ تنظیم المدارس جنرل ضیاء الحق نے کیوں بنایا سا؟ تو میری زبان جڑی نا جی وہ پنجابی چڑھی ہوئی ہے نا، وہ مڑ سجے کھبے اتر جاتی، میں عادت تو مجبور بھی تھا نا۔ مسئلہ آیا تم تو اردو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پنجابی نہیں سمجھ آتی، تو یہ موضوع ایسا ہے جڑا میں چارے صوبے واسطے پہ لاؤنا، چارے خالی پنجاب واسطے نہیں، اس واسطے میں اردو شروع کیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سادی اردو بیان سادی اردو لیا گا جیسے تھی گفتگو نو سمجھو گے۔ تنظیم المدارس پاکستان، میں وفاق کی گل نہیں کرتا، تنظیم المدارس پاکستان جو بریلویوں کی ہے اس پر تنقید کر رہا ہوں۔ میں وہابی بندیوں کے مدرسے کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ شکوے شکایت ان سے کیوں کیے جائیں، ان کو چھوڑو، وہ جو مرضی پڑھائے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا سنی بھائی اتنا دھوکہ ان سے نہیں کھائے گا جتنا ان اپنے خنزیروں سے کھائے گا، اپنا زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اگرچہ ضمن ان پر بھی تنقید ہو جائے گی، وفاق المدارس کے اغراض و مقاصد بھی اس کے ضمن میں آ جائیں گے، لیکن مقصود درمیان میرا تنظیم المدارس پاکستان ہے۔ دوستو، پہلا مقصد تنظیم المدارس کا کیا تھا، اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ تعارف یہ ہے کہ جنرل ضیاء وہ بدترین اسلام دشمن بعد حکمران جس نے 11 سال اسلام کو دھوکہ دیا، جو ہر سال یہی کہتا تھا اسلام آ رہا ہے، چل پڑا ہے، آ رہا ہے، فلاں اسٹیشن پہ پہنچ گیا ہے، آ رہا ہے۔ تمہارا ملک پاکستان خالی جنرل ضیاء نہیں، جتنے حکمران پاکستان پر آتے رہے یا ہیں، یہ تمام کے تمام یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ تمہارا پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ہے کہ نہیں؟ تو جو اقوام متحدہ کی ویٹو پاور کہے گی انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے نا۔ تو یہودیوں کی طرف سے جنرل ضیاء کو یہ منصوبہ دیا گیا کہ جو مدارس عربیہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے کفر کے پنجے سے کچھ آزاد ہو کر کام کر رہے ہیں،
لہذا ایسا کیا جائے کہ ان کو اپنے پنجے میں گرفتار کیا جائے تاکہ ان سے نکلنے والے افراد جو ہیں وہ ہماری مرضی کے عین مطابق ہوں اور ان کا جو مقصد تعلیم ہے وہ خدا کی رضا کی بجائے ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. اغراض و مقاصد ان کے کیا تھے؟ جب یہ جنرل ضیاء کو منصوبہ پیش کیا گیا اس نے بڑے مولویوں کو بلایا سب کو، اور ان بیچارے سب کی کمزوری جو ہے نا وہ بختہ والا پیٹ ہے، یہ سب کی کمزوری ہے، تمہاری بھی مولویوں کی بھی پیروں کی بھی، یہ ہر سب کسی کی کمزوری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص امداد ہو تو پھر بندہ پیٹ کے چکر سے آزاد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. ان کو بلا کر اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا وقار نہیں، تمہاری عزت نہیں، معاشرے میں تم کو وقار زندگی بسر نہیں کر رہے، تمہیں عزت نہیں. ایسا کرو قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ، اپنے نصاب کو ہماری مرضی کے مطابق تشکیل دو، بناؤ، اور بنانے کے بعد ہم یہ تم پر احسان کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن حدیث کے سارے نصاب کو ہم اپنے سکول کے نصاب کے برابر کر لیں گے. جب برابر ہو جائے گا تو تمہیں بھی ملازمتیں ملیں گی، نوکریاں ملیں گی، معاشرے میں پھر تمہارا وقار ہوگا، تمہاری عزت ہوگی، تم عام آدمی نہیں، تم ہوگے ٹیچر، یہودی فرنیچر. توجہ کی فوج میں تم آؤ، پولیس میں تم آؤ، اسمبلی کے مساجد کے خطیب اور امام بنو. یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس سے تم بھی کچھ فیض یاب ہو جاؤ. جب انہوں نے سنا تو آگے مہر علی شاہ جیسے تو نہیں تھے، آگے تھے دین ایمان بیچنے والے، دنیا پرست. انہوں نے یہ ذرہ برابر غور خوض نہ کیا یہ کیا سازش ہے، مقاصد کیا ہے، اغراض کیا ہے، ہمیں دینی دنیاوی اس سے نقصان کیا ہوگا. انہوں نے ذرہ برابر تعامل نہ کیا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے. اس نے کہا لیجئے جو زکات فنڈ ہوتا ہے نا اس سے آپ کے مدارس کے لیے ہم آپ زکات فنڈ جاری کر دیتے ہیں. بس زکات فنڈ کا اجرا تھا کہ خوشیوں کی لہر دوڑ گئی. مدرسے دال کی بجائے مرغے پر آ گئے، چرے آنے لگے. اب اس سے جو بربادی ان لوگوں نے کی میں جب اغراض و مقاصد آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان ملاؤں نے دیدہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کو اور اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو کتنا گہرا نقصان پہنچایا. یہ آپ پہلے اغراض و مقاصد سنیں گے تو پھر جا
کہ یہ مدارس کب سے یہودیت کا مال امت مسلمہ میں تقسیم کر رہے ہیں، جن کے باہر تو لکھا ہوتا ہے کوئی جامعہ غوثیہ ہے، لیکن یہ وہ غوث نہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے ہیں، یہ جن کے نسبت سے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی یورپی غوث ہے، محمدی غوث نہیں۔ محمدی غوث کا مدرسہ وہی ہوگا جہاں پر سودا محمد عربی کا خالص تقسیم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کہ ان مسلمانوں کے دینی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کے دل سے قرآن مصطفیٰ کے نورانی بیان شریعت مطہرہ کی عظمت نکال لی جائے اور ان کے دل میں یہودی نظام شیطانی جو سکول و کالج کا ہے اس کی عظمت بٹھا دی جائے، یہ اپنے ہاتھوں قرآن اور شریعت کی توہین کرے، اس کو اس قرآن مجید اور نبی پاک سرکار کی شریعت کی تعلیم کو نعوذ باللہ من ذالک یہودی تعلیم کے برابر سمجھے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جب قرآن و حدیث کی تعلیم کو یہود کی شیطانی تعلیم کے کوئی برابر سمجھے گا، مساوی سمجھے گا، ہم پلہ سمجھے گا، اس کا ایمان رہے گا؟ بالکل نہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن حدیث کی تعلیم کو یہودی کی تعلیم کے برابر سمجھنا، انگلش سور کھانے والے کی زبان کے برابر سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو کافروں کے برابر سمجھنا ہے اور نبیوں کو کافروں کے برابر سمجھنا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میں لکھا ہے، ایک اللہ کے ولی نے اپنا بیٹا کسی استاد کو دیا، میرے بیٹے کو قرآن مجید پڑھا دو۔ بیٹے نے الحمد شریف ختم کی، سورہ فاتحہ ختم کی، اللہ کے ولی کو باپ کو خبر ہوئی، انہوں نے 4000 دینار سونے کے لیے 4000 دینار سونے کے اٹھائے، استاد کی خدمت کی۔ استاد کہنے لگا، چیدیداند کیا دیکھا ہے آپ نے کہ اتنا بڑی رقم مجھے دے رہے ہیں؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ ابھی تو الحمد ہی پڑھی ہے، 4000 دینار سونے کے الحمد کے لیے دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اللہ کے ولی نے یہ بات سنی، اپنے بیٹے کو اٹھایا، استاد سے کہا تم میرے بیٹے کے پڑھانے کے قابل نہیں ہو۔ استاد کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے تیرے دل میں قرآن کی قدر ہی نہیں ہے تو اسے بچہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ میں نے جب یہ بات پڑھی، قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
حیرت گم ہو گئی. بزرگ فرمانے لگے تو پڑھانے کے قابل نہیں, تو استاد نہیں بن سکتا. تو نے الحمد شریف کو اتنا کم قیمت سمجھا ہے, 4000 دینار کو زیادہ سمجھا ہے. میں تجھ سے بچہ نہیں پڑھاؤں گا, تم اس قابل ہی نہیں ہو. معلوم ہوا ایمان تو یہ ہے ساری کائنات ایک طرف ہو, الحمد شریف پوری کیا. میرا ایمان یہ ہے الحمد شریف میں خالی جو اسم مبارک اللہ ہے ساری کائنات اس کے برابر نہیں ہو سکتی. میں نے رات ایک بات بیان کی ہے, آپ کو پہلے سنائی تھی, لیکن اس میں ایک نقطہ رات خاص اترا ہارون آباد میں, اگر کہے تو آپ کو سنا دوں. توجہ کیجئے, میں نے بات یہاں بیان کی ہے آپ کے سامنے حدیث پاک کے حوالے سے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جنت مانگو. اگر مانگنا ہے تو اللہ کے نام پر کیا مانگو؟ جنت مانگو, دنیا نہ مانگو. میں نے یہ بات بیان کی, یہاں میں نے کہا تھا کہ اس وجہ سے یہاں فرمایا گیا جنت مانگو کہ جنت اللہ کے اسم مبارک کے قریب قریب جا پڑتی ہے. لیکن دل میں پریشانی اور قلق رہتی تھی کہ یار وہ بھی تو مخلوق ہے, مخلوق خالق کے نام کے برابر یا خالق کے نام کی قیمت کیسے پوری کر سکتی ہے. رات جب میں نے ہارون آباد میں یہ بات بیان کی تو خدا کی طرف سے الحمدللہ ایک بات اتری کہ بات یہ نہیں کہ جنت مخلوق ہونے کے ناطے سے اللہ کے اسم مبارک کے برابر اتر رہی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ جنت میں دیدار خدا ہے. تو در حقیقت اللہ کے نام کی قیمت نبی پاک نے یہ بتائی ہے کہ خدا کے نام پر مانگنا ہے تو خدا کو ہی مانگو. توجہ ہے کہ نہیں؟ زور سے کہیے, مزے سے سبحان اللہ. معلوم ہوا اگر جنت میں دیدار خدا دیدار مصطفیٰ نہ ہوتا تو جنت بھی اللہ تعالی کے نام مبارک کی قیمت پوری نہیں کر سکتی تھی. توجہ نہیں, کیوں؟ مخلوق جتنا اونچی ہو خالق تک کب پہنچ سکتی ہے؟ مخلوق جتنا اونچی ہو خالق تک کب پہنچ سکتی ہے؟ خالق کے عزت اور مقام کو کب پہنچ سکتی ہے؟ لیکن بیلیا ایسی باتیں اس وقت ہی دل میں آتی ہیں جب پہلے دل میں اس ذات کی صحیح عظمت موجود ہو. ہاں, اگر دنیا کی قدر و قیمت دل میں ہے نا تو پھر ایسی رہنمائی مولا تعالیٰ کبھی نہیں فرماتا. اب ایمان سے بتاؤ, دل تسلی کر گیا ہے کہ نہیں؟ بول مزے سے بول سبحان اللہ. صدقے جاؤں جس کو کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد کیا مطلب؟ یا اللہ, جب سے تیری ذات سے میں نے تیرا سوال کیا ہے, اب نہ کچھ پیچھے ہے نہ کچھ مانگتا ہوں. توجہ نہیں کی, نہ کوئی پیچھے رہا نہ کسی کا سوال کرتا ہوں. جب تجھ سے تجھی کو مانگ لیا تو اور کیا مانگوں؟ ذرا مزے سے کہے سبحان اللہ. اب اسی وجہ سے اللہ کے فقیر نے کہا, ولی نے کہا, لکھنے والے اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں, چھاپنے والے برائلر ہیں. توجہ نہیں کی, لکھنے والا امام بریلوی ہے. یہ لچے لفنگے کہتے ہیں چشتی ہماری جماعت سے باہر ہے. میں کہتا ہوں مردودو, میں تمہاری جماعت سے باہر ہی اچھا, تمہاری تو جماعت ہی ملونوں کی ہے, میں تو امام احمد رضا کی جماعت کا ہوں.
تو استاد بننے کے قابل نہیں، تو پڑھانے کے قابل ہی نہیں، تو نے الحمد کی قدر ہی نہیں پہچانی، تو 4000 دینار زیادہ سمجھ رہا ہے، میرے پاس تو ساری کائنات ہوتی تو اس قرآن پہ ڈال دیتا، اس قرآن پہ مار دیتا، تو کہتا ہے 4000 دینار دیے ہیں، کیا دیکھا ہے، ابھی تو الحمد ہوئی ہے، توجہ نہیں کی۔ سنو، میرا ایمان یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ یہ تمہاری ساری روئے زمین کی ڈگریاں، الحمد تو کجا، الحمد کے شروع میں بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے شروع میں بے ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، ساری کائنات کی لانتی ڈگریاں ملا، اس بسم اللہ کی بے کے نقطے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے میں کہتا ہوں جو ملا جو خنجر کائنات کی ساری ڈگریوں کو بسم اللہ کی بے کے نقطے کے برابر سمجھتا ہے، میرے نزدیک وہ دار اسلام سے خارج ہے، کوئی مسلمان نہیں۔ توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ مخدوم کجا، کجا، اور یہ انگریزی کتے کجا، کس کی برابری؟ لیکن اب یہودی نے سوچا ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت اتنا ہے، حدیث کی عظمت اتنا ہے، نبی کی شریعت کی عظمت اتنا ہے، کیوں نہ ہو ان کے دلوں سے عظمت نکال لی جائے اور ان کے ہاتھوں سے توہین کرائی جائے۔ اب بات سمجھنا، یہ خود سب یہ خود تسلیم کرے، یہ خود اندر سے مان بیٹھے کہ ہمارا قرآن حدیث ادنا ہے، یہودی کی تعلیم اعلیٰ ہے، یہ خود مانے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ تنظیم دی، یہ پہلا مقصد تھا۔ اب بات کو سمجھیے، یہ ہے وہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان۔ جامعہ نعیمیہ، جس کو میں جامعہ جہیمیہ کہتا ہوں، اس کے تقریباً ہر صفحے پہ یہ لکھا ہے نصاب درجہ ثانوی عامہ میٹرک ایف اے کے برابر مساوی فلاں 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 فلاں، مساوی برابر، مساوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برابر۔ اچھا، اب آپ سمجھیے ذرا بات کو، یہ اصول ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے برابر کیا جاتا ہے اس کو ترقی دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اصول کیا ہے؟ کس کو برابر کیا جاتا ہے؟ مثلا سپاہی کو ترقی دینی ہو تو کیا بنائیں گے؟ تھانے دار۔ تھانے دار کو ترقی دینی ہو تو کیا بناؤ گے؟ کیا تھانے دار کو ترقی دیتے وقت آپ اس کو سپاہی بنا دیں تو یہ ترقی ہوگی یا تنزل؟ یہ اس کا درجہ آپ نے کم کر دیا یا بڑھا دیا؟ کم کر دیا۔ اب انہوں نے ملاؤں نے کیا کیا؟ یہودی نے جنرل ضیاء الحق کے ذریعے اس منافق کے عالم کے ذریعے کام یہ کیا کہ قرآن و حدیث ادنا ہے اور وہ شیطانی پڑھائی اعلیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ اب تم کرو اس کو اس کے برابر، جب برابر کرو گے تو تمہاری تعلیم کو ترقی مل جائے گی، لہذا تمہاری نوکریاں پکی۔ جب ایمان نکل گیا تو نوکری تو خود بخود پکی۔ توجہ نہیں کی۔ اب بتاؤ کجا قرآن مجید کے بسم اللہ کے بے کے نقطے کے برابر ساری کائنات کی ڈگریوں کو سمجھنے اور بنانے والا ایمان سے وہ خارج ہے، اور جس نے پورا قرآن
توجہ نہیں کی. یہ ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اگر تم یہود و نصارا کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے. اللہ تیرے قرآن کی عظمت کو سلام. زور سے کہیے سبحان اللہ. اب بات سمجھیے گا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام انہوں نے کر لیا ایمان ان کا ہو گیا ختم دل ان کے ہو گئے مسخ قلوب و اذہان پر پڑ گیا پردہ اب ان میں سمجھنے سوچنے کی طاقت نہیں رہی قوت ایمانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ مردے بن چکے ہیں. ایک اور پتا انہوں نے ڈالا تاش کا ایک اور پتا ڈالا پھر یہ منہ تکتے رہ گئے. انہوں نے کہا اسمبلی میں تمہاری یہ دینی تعلیم ہماری ایم اے کے برابر ہے. یہ کہاں سے برابر ہو گئی؟ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ایم اے شرط ہے لہذا یہ مولویوں کی ایم اے کے برابر جو ڈگری ہے ان کی ایم اے کے برابر جو سند ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی لہذا ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے اسمبلی سے. یہ پچھلے دنوں ایک بات چلی تھی شیخ یزید وہ کوئی ہے تو انہوں نے کہا نکالو مولویوں کو باہر ان کی سند ہماری ایم اے کے برابر کیسے ہو گئی؟ کیوں تو وہ تو کافر تھے ہی تھے وہ تو شروع سے اول دن سے ہی تھے. اب میں تقریر کرنے گیا ملتان شریف میں مجھے کسی نے سوال بھیجا چٹ بھیجی جس پہ لکھا تھا کہ جناب اسمبلی میں سے مولویوں کو نکالا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری سند قرآن حدیث کی ہماری ایم اے کے برابر کیسے ہو گئی لہذا ان کو نکال دو. اب آپ ذرا وضاحت کیجئے اور ان کے خلاف تقریر کیجئے. یہ چٹ مجھے ساری پگوں والوں کا سبز پگوں والے جو ہے ان کا مدرسہ ہے ملتان میں مدرسہ المدینہ اس میں تقریر ہو رہی تھی تو اس دوران کسی نے یہ چٹ بھیج دی. میں نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اسمبلی والوں سے کہوں گا ان مولویوں کو ایسے مت نکالنا ان کی ٹانگوں میں رسا باندھ کر گڑے کے پیچھے باندھ کر پھر ان کو باہر نکالنا ہے تاکہ جس طرح انہوں نے پہلے دن سے تنظیم المدارس اور وفاق کمان کر لانتیوں نے قرآن حدیث کی توہین اور تضلیل کی ہے ان بغیرتوں کی اسی طرح ہو پتا چلے جو خدا کے قرآن کی توہین کرتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے. اس موقع پر میں نے ایک مثال پیش کی کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان پاکستانی ان ملاؤں جیسا یا پاکستانی قوم جیسا اللہ اللہ وہ مسلمان ہندو کے سامنے ہوا ہندو کہنے لگا میرا ہے خنزیر تیرا ہے ہرن تیرا ہرن دیکھو کیا حال ہے اس کا بیچارے کا نہ اس کی چھریے ہیں نہ اس کی کینچیاں ہیں جو میرے خنزیر کے منہ میں ہے. دیکھو تو صحیح کیا شان ہے میرے خنزیر کی. تم اپنے ہرن کا وقار کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ تمہارے ہرن کا وقار تو نہیں بن سکتا جب تک کہ منہ میں کینچی نہ ہو. اس نے سوچا وہ پاکستانی تھا اس نے کہا بات تو صحیح ہے میرے ہرن کے پاس تو کینچی ہے نہیں اب کیا بنے گا. ہندو نے جب یہ پریشانی اس کے دل میں ڈال دی یہ بدھو تھا آگے سے جواب اس کے منہ میں تھا نہیں اس کو لالچ نے تباہ کر رکھا تھا. اس نے کہا چلو ہم مہربانی کرتے ہیں تمہارے ہرن کو اپنے خنزیر کے برابر کر لیتے ہیں. تو وہ بغلے مارنے لگ گیا. اس نے کہا واہ کمال ہو گئی
جیے ویال تک جیے ویال تک وہ اپنا خیر جب ہندو نے دیکھا اس نے کہا اس کی اتنا مت ماری ہوئی، یہ اتنا پاگل کا بیج ہے، یہ اتنا بے وقوف احمق اور گدھا ہے، اس کو اتنا شعور اور تمیز نہیں کہ حلال جانور کے برابر تو حرام نہیں ہو سکتا، حرام جانور حلال کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کجا یہ حلال کو حرام کے برابر کر رہا ہے اور پھر خوش ہو رہا ہے۔ اس نے چند دنوں کے بعد کہا ہے جا بھاگ نکل یہاں سے، تیرا ہرن ہمارے خنزیر کے برابر ہو گیا۔ اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، پہلے برابر کیا کہ عزت ملے گی، اب برابر بھی نہ رہے۔ یہ ان ملاؤں کا کام ہے، یہی مثال ہے ان کی کہ انہوں نے پہلے اس خنزیر یہودی تعلیم کے خنزیر کے برابر قرآن حدیث کے نور کو کر لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بے ایمان ایمان سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کی عقل مر چکی ہے، تمیز کی تمام حصے ان کی برباد ہو چکی ہے، انہوں نے کہا نکالو اب یہ منہ دیکھتے رہ گئے، کدھر نکالتے ہو، تیری راہوں میں پڑے ہیں دل تھام کے، ارے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے یا تیرے جام کے یا تیرے کام کے۔ یہ پہلا مقصد تھا یہودی کا۔ میں بھی غلطی سے جب بچہ تھا کسی فقیر کی نگاہ میں نہیں آیا تھا تو میں نے بھی یہ سند حاصل کی، یہ برابر ہونے کا شوق مجھے بھی پیدا ہوا، لیکن جب میں نے بیٹھ کر غور کیا مرد حق کی نگاہ فرمانے کے بعد تو بات واضح ہوئی کہ چشتی اتنا بڑا کفر، وہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے وہ سند اٹھائی اور چیر پھاڑ کر اس کو آگ میں ڈال دیا۔ میں نے کہا ایسی سند اونٹی جو مسلمان مومن کا ایمان ہی ختم کر دے، ایسی سند سے ہم بے سند اچھے، ہماری سند یہی کافی ہے کہ قیامت کو مصطفیٰ کہہ دے یہ میرا امتی مومن ہے۔ توجہ نہیں کی؟ ذرا مزے سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں اقبال فرماتے ہیں پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے۔ اقبال فرماتے ہیں چنگاری سے شعلہ بنانے والی عقل انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو عشق اور جنون رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ تو ہمیں تو خواب بھی یہودی کے خلاف آتی ہے۔ ہم ٹرین میں بیٹھے ہوں نا تو ادھر بھی ہمارا یہی خیال ہوتا ہے وہ یوں کر رہا ہے اور ہم نے یوں کرنا ہے۔ ایمان سے اسی وجہ سے تو مسلمان کو مجنو کہا جاتا ہے نا، پاگل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل و دماغ پر صرف ایک ہی سوچ رہتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی سوچ کہتے ہیں۔ یہ کہیں بیٹھا ہو بات اپنے مقصد کی کرے گا، اپنے مطلب کی کرے گا، ادھر ادھر سے گھما کر اسی طرف لے جائے گا، پھر کافر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ اور جب کافر بیٹھا ہو جہاں بیٹھا ہو، کافر اور منافق وہ بھی پاگل ہوتا ہے، وہ جب بھی سوچتا ہے دنیا کی سوچتا ہے اور مسلمان قوم کی دشمنی سوچتا
توجہ نہیں کی. ہے وہ بھی دیوانہ ہے، ہم بھی دیوانے. وہ مردار کا ہے، ہم رب غفار کے ہیں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب تک دیوانے نہیں بنو گے مسلمان نہیں بن سکتے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں مکتوبات میں جب تک کہ تم دیوانے نہیں بنو گے مسلمانی کو نہیں پہنچ سکتے. ارے بھائی مصطفیٰ کی حدیث ہے اذکر اللہ حتی یقال مجنون، اللہ کو اتنا یاد کرو لوگ کہیں یہ پاگل ہے. اللہ 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 مزے سے کہے سبحان اللہ. اور جب تمہیں کوئی کہہ دے پاگل ہے تو اس وقت فوراً کہے الحمدللہ میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا. تو ہمارے مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا خدا کو ایسے یاد کرو کہ لوگ کہیں پاگل ہے. اب بات کو سمجھنا، یہ پہلی ضرب تھی، پہلی چوٹ تھی ہمارے مدارس دینیہ پر جو لگائی گئی کہ ان کا ایمان ہی ختم کر دیا جائے اور نام نہاد ملاؤں نے یہ چوٹ بری طرح ہمارے طلباء کے دل و دماغ پر لگائی، اپنے ایمان پر لگائی. یہ دینی تعلیم کو قرآن حدیث کو ادنا مان بیٹھے اور اس کو اعلیٰ مان بیٹھے اور برابر کر کے ایمان کا خاتمہ کر دیا. پہلی چیز وہ قرآن کی تصدیق ہو گئی. اگر کافروں کی بات مانو گے اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی تو کیا کر دیں گے؟ کافر کر دیں گے. یہ پہلا مقصد ہے تاکہ ایمان ختم ہو. کیا ہو؟ یہ خود تسلیم کریں کہ ہماری تعلیم قرآن حدیث ادنا ہے اور یہودیوں کی اعلیٰ ہے، وہ کر بیٹھے. یہ پہلا مقصد تھا. دوسرا مقصد توجہ نہیں کی. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان دینی مدارس کی تعلیم کا مقصد توجہ نہیں کی. ہاں لیکن ایک بات یہاں رہ گئی ہے وہ میں کرتا چلوں. تو پہلے مقصد کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے وہ یہ کہ سکولی طبقہ خود قرآن مجید کو اس کی تمام تر تعلیم کو ادنا گھٹیا بیکار اختیاری غیر لازمی سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اچھا وہ اعلیٰ تعلیم کا لفظ کون سی تعلیم کے لیے بولتے ہیں؟ توجہ ہے کوئی نا؟ یہ پہلی سے لے کر 16ویں PhD تک چلے جاؤ مطالعہ پاکستان اور علم التعلیم یا سائنس کی کتابیں ان میں یہی لکھا ہوگا کہ اعلیٰ تعلیم انگریزوں کی. کس کی؟ انگریزوں کی. توجہ نہیں کی. کن کی تعلیم اعلیٰ؟ اب تم سمجھدار ہو، جب کسی کی تعلیم کو اعلیٰ سمجھو گے اس کے مقابلے میں جس کی تعلیم کو تم ادنا سمجھ رہے ہو وہ شخص جس کی تعلیم کو تم ادنا سمجھ رہے ہو وہ شخص تمہارے ذہن میں ادنا بن جائے گا کہ نہیں؟ توجہ نہیں کی بات. میں تقریر کرتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے یہ ادنا تقریر کرتا ہے، ایک اور کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ اعلیٰ تقریر کرتا ہے. اب بتاؤ وہ مجھے ادنا کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ تو یہودیوں نے اور کیا آپ کا ایمان لینا تھا کہ تمہارا نبی تو وہ تھا جو تمام نبیوں سے اعلیٰ تھے اور انگریز نے سکول کی کتاب کے ذریعے اور ملا کے ملنڈے کے مدرسہ تنظیم کے ذریعے ہمارے نبی کو ادنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کروا دیا اور ادھر محفل لعنت اور نبی کی تعریف پر زور رکھوا دیا. جہاں ملا بیٹھتا ہے وہی تنظیم المدارس کا ٹٹو نبی کی تعریف کے پل باندھ رہا ہوتا ہے، جبکہ خنزیر کافر کی تعلیم کو اعلیٰ سمجھ کر یہودی کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، مصطفیٰ کو ادنا سمجھ رہا ہے، ادھر تعریف کر رہا ہے. اگر
لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتانا. اور مجھے بتاؤ جو نبی کے قرآن کو ادنا سمجھے، یہودی کو، کافر کو، خنزیر کھانے والے کو، جانوروں سے بدتر کو اعلیٰ سمجھے، وہ کافر ہے یا بدترین منافق ہے. میں کہتا ہوں علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں، توجہ نہیں کی. اقبال کیوں کہتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے، دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اقبال فرماتے ہیں تیرا راہبر وہ ہے مسلمان جو تمہیں نقصان کا، تمہاری بربادی کا احساس اتنا پیدا کرے کہ تیرا لہو گرم ہو جائے، تجھے آگ لگ جائے کہ ہائے ہمارا کیا کچھ لوٹا گیا. توجہ نہیں کی. اکبر الآبادی کہتے ہیں، اکبر الآبادی وہ کہتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا ہے. توجہ نہیں کی. مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط پیسہ پیسہ پیسہ. یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور تم ادھر دیکھ رہے ہو. اب بتاؤ جن کے سامنے ڈالر ہوں گے وہ کدھر دیکھیں گے؟ توجہ نہیں کی میری بات. یہ پیسہ صرف یہ روپیہ ہے، ڈالر نہیں ہے. یہ ابھی لینے کے لیے اٹھے ہیں تو تمام ادھر دیکھنے لگ گئے ہو. اور جن کے سامنے ڈالر ہوں گے ان ملا اور پیڑوں کا اور ان حاکموں کا اور سلام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کدھر دیکھیں گے؟ اسی وجہ سے میاں صاحب شیر ربانی فرمایا کرتے تھے بیلیو ہوں پڑھو لا الہ لندن کا بت لا الہ الا اللہ لندن کا بت اللہ. لندن وہ کعبہ بڑا ہو سادہ کعبہ ہے نہیں جنہوں آپ منی کھڑے. توجہ نہیں کی تھی. یہ پہلا کفر انہوں تو کرایا. دوسرا مقصد تنظیم کا یہ تھا، نبی کے دین کی تعلیم کا مقصد تھا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی. کیا حاصل کرنا؟ پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے اسی بات کی وضاحت کی تھی کہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، جسے اللہ مل گیا. اور تعلیم انگریزی کا، تعلیم مغربی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے بلہ مل گیا. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی مل گیا. اب دیکھو کافر یہ نہیں کہتا یہودی بڑا شیطان ہے، وہ یہ نہیں کہتا تم داڑھی نہ رکھو، امامہ نہ رکھو، ستھر نہ پہنو، مسجد نہ بنو، روزہ نہ رکھو. وہ کیا کرتا ہے؟ اندر نظریہ بدلتا ہے، سوچ. جب اس کی سوچ کافرانہ ہو جائے گی، ایمان نہیں رہے گا، تو یہ داڑھی بھی رکھے تو لعنت، یہ سر پہ پگڑی رکھے تو لعنت، یہ روزہ رکھے تو لعنت، نماز پڑھے تو قرآن پڑھے تو قرآن اس پر لعنت بھیجے گا کہ لعنتیا کیا کر رہا ہے، ایمان تو تیرے پاس ہے نہیں. میں ایمان کی، سنو تمہیں ایمان اور عمل کی مثال دیتا ہوں. یہ بتاؤ پورے لاہور کے برابر پرالی کا ڈھیر لگا ہوا ہو، پورے لاہور کے برابر، اور ایک تیلی جانتے ہو ماچس، تیلی جانتے ہو ماچس کی، وہ کتنا بڑی ہوتی ہے، کتنا بڑی ہوتی ہے؟ اس کو سلگا کر جلا کر اور اگر اس پرالی کو لگا دو تو تھوڑی دیر کے بعد کیا بن جائے گا؟ اب
دیکھنے میں تیلی کتنا ہے؟ اور پرالی کتنا ہے؟ لاہور کے برابر ڈھیر لگا ہوا ہے. لیکن پرالی جو ہے اس میں وہ طاقت نہیں جو اس تیلی میں ہے. کفر، کافرانہ نظریہ اور سوچ، یہ سمجھو تیلی ہے تیلی، اور عمل جتنے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، مدینے کی زیارت ہے، 11ویں ہے، تمہارے جو بنا ہوئے جو کچھ بھی ہے، یہ تمام کے تمام جو اعمال جتنے ہیں شریعت کے، یہ سارے کے سارے ڈھیر لگے ہوئے ہوں. اگر اندر کفر کی سوچ اور نظریہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لو تمہارا تمام ڈھیر عمل کا برباد ہو گیا. اور اگر عمل تھوڑا سا ہو لیکن سوچ کافرانہ کی تیلی نہ ہو، ایمان قائم ہو، تو یہ تھوڑا عمل بھی جنت لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. توجہ نہیں کی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب انہوں نے سوچ بدلنے کے دیکھو طریقے کیسے نکالے. اب ہمارے دینی مدرسے کی تعلیم کا دین کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی رضا چاہیے، آخرت سنوارنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی دینی رہنمائی کریں گے، ان کو شریعت کے مطابق ہر کام کرنے کی تلقین کریں گے، بتائیں گے ہدایات اسلامی کیسی ہے. مقصد یہ تھا کہ ہم انسانوں کی طرح اللہ رسول کے حکام کے مطابق زندگی کیسے بسر کرے. علم حاصل کرنے کا، قرآن حدیث کو سمجھنے کا مطلب اتنا ہی تھا. لیکن یہودی نے کیا کیا؟ اس نے مقصد اور نیت کو بدلا، ملاؤں کا مقصد بنا دیا. تم تنظیم میں آؤ، تمہارا مقصد کیا ہوگا؟ تمہیں نوکری ملے گی. کیا ملے گی؟ ٹیچر بنو گے. آؤ، دین قرآن والے تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں. آؤ، ہم تمہیں پوچھتے ہیں. تو تم کیا پوچھتے ہیں کہ تم کس درجے کے خنزیر بن چکے ہو؟ آؤ، ہم تمہیں پوچھتے ہیں. اب یقین رکھنا، مقصد بن گیا آخرت اللہ تعالی کی معرفت کی بجائے دینی تعلیم کا مقصد تنظیم کے ذریعے بن گیا ٹکر کمانا، دیکھ پالنا، ٹیچر بننا، ظاہری دنیاوی عزت، روایتی ملون جو نہ ذلت سے بدتر ہے. یہ جب مقصد بنا تو دین کی تعلیم کے ذریعے یہ ملا طبقہ جنت کی بجائے جہنم کے ایندھن بننا شروع ہو گیا. کہ مدنی سرکار کی حدیث ہے، من طلب العلم لغیر اللہ تعالی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو علم کو اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے حاصل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے. سن سن بلکہ اور بتاؤں، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک عالم قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. رب العالمین فرمائے گا بتا تو نے علم کیوں حاصل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا مولا اس لیے تاکہ میں تیری معرفت حاصل کروں، تجھے راضی کروں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. رب فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ مجھے لوگ عالم کہیں. اب بات کو سمجھنا، خالی عالم کہیں. تیرا مقصد یہ تھا جب رب اس کے رب العالمین جل وعلا اس کے دل کی بات کو نکال کر سامنے رکھے گا تو پھر گوہے الذی کفر والی بات بن جائے گی. اب اسے بات نہیں آ سکے گی کہ میں کیا جواب دوں. رب العالمین فرمائے گا اس کے فرشتوں،
اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑو، اس کو منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس نے جو علم حاصل کیا اس کا مقصود شہرت تھی، عالم کہلانا تھا، ہمیں راضی کرنا نہیں تھا، اور ہماری بارگاہ میں جو کچھ ملتا ہے اسی کو ملتا ہے جس کا مقصود ہمیں راضی کرنا ہو۔ اب بتاؤ، شہرت کی نیت تو جہنم لے جا رہی ہے، عالم کہلوانے کی نیت تو جہنم لے جا رہی ہے، اور بھرتی ہونے کی، بھرتی ہوں گے، فوج میں امام بنیں گے، توجہ نہیں کی، سکول میں ٹیچر لگیں گے۔ اچھا، اب یہ بھی نامراد ہے تو منافق نہ، جیسے وہ مولوی کہہ رہا ہوگا قیامت کو یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تو یہ خنزیر بھی کیا کہتے ہیں جی، اگر ہم سکول میں نہ گئے، یہ بریلر کہتا ہے، ہم سکول میں نہ گئے، ہم فوج میں نہ گئے، ہم پولیس میں ہماری بھرتی اماموں کی نہ ہوئی، تو وہاں تو سارے دیوبندی چھا رہے ہیں، وہاں بھی چھا رہے ہیں، تو پھر کیسے دین کا کام ہوگا؟ ہم وہاں پر جا کر بات کیسے کریں گے اور دین کیسے پہنچائیں گے؟ لہٰذا جیسے اسمبلی والے کہتے ہیں، توجہ نہیں کی، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ادھر جائیں گے تو بات کریں گے۔ جیسے اب بات سمجھنا، چور جب مرغی چور جب مرغی کو پکڑنا چاہتا ہے نا، تو منکے کے اوپر آٹا لگاتا ہے، اس میں ایک ڈوری ڈالتا ہے، مرغی کے آگے پھینک دیتا ہے، جب مرغی اس کو منہ میں لیتی ہے تو اس کے گلے میں جا کر پھنس جاتا ہے، کیونکہ پیچھے ڈوری ہے، آگے جانے نہیں دیتی۔ جب پھنس جاتا ہے تو نہ وہ مرغی بولنے کے قابل ہوتی ہے، نہ بھاگنے کے قابل ہوتی ہے، بول نہیں سکتی، اگر بولتی چیختی چلاتی تو گھر والے معلوم کر لیتے یہ پکڑی گئی ہے، اس کو اپنے بچا لیں۔ اب وہ نہ چیخنے چلانے کی ہے نہ بھاگنے کی ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈوری کھینچنا شروع کر دیتا ہے، جب قریب آتی ہے بغل میں لیتا ہے اور چھری پھیر کر چل ہویا پہ ملا زبا اپنا سنو، جب یہ خنزیر اللہ تعالی سے بے خوف ہو کر انہوں نے لوگوں کے سامنے ڈرامہ کیا، وہاں جائیں گے تو بات کریں گے، لیکن اللہ تعالی کے نیت اور دل کے بھیدوں کو جان رہا ہے، جہنمی تو جو بن گئے بہانا جو رکھا تھا، اب اس کی کذب دیکھو، اس کا جھوٹ دیکھو، جب وہاں تک پہنچتے ہیں ان کو کہا جائے اب بھائی دین کی بات کرو ادھر، تو کہتے کیا ہے؟ روزی لگی ہوئی ہے، کیوں لت مارنا ہے؟ توجہ نہیں کی، چنگی بڑی روزی لگی ہوئی ہے، مراؤ کی کریں گے؟ اتنے آخر گے فرقہ وارے بنا رہے ہیں، جو فوج میں ملا گئے فوج میں تقریر ان کی لکھی ہوتی ہیں، ایک بات بھی اپنے عقیدہ ایمان کی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ فوج ہی کرے، یہ ڈسچارج کر دیں گے تو بڑی محنت کی تھی جانتی رہے گی، وہ لانتی پیچھا آخیا نہ جائیں گے تو دین کی بات کیسے کریں گے؟ جب بات کرنے کی باری آئی تو خنزیر اب کہتا ہے روزی لگی ہوئی ہے، معلوم ہوا منافق تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، زبان پہ دین ہے اندر کفر ہے، لوگوں کو دھوکہ دے گا، خدا کو کیسے دے گا؟ حتیٰ کہ سنیے کتابوں میں کفر تک جو لکھا ہو پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک ماسٹر کہنے لگا، ٹیچر کہنے لگا ہمارا کیا قصور ہے، جو پیچھے سے لکھا آتا ہے ہم تو پتا دیں گے، ہمارا کیا ہے، ہم ملازم ہیں،
اچھا یہ بتاؤ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا غلام رسول. میں نے کہا اگر سکول کی کتاب میں لکھا ہو تیرے باپ کا نام غلام محمد تو جیسے لکھا ہے ویسے بچوں کو پڑھا دے گا یا نہیں؟ توجہ رہے گی. مجھے کہنے لگا لو میں کیوں اسے پڑھا دوں، حرام کا بنوں؟ میں حرام زیادہ بنوں؟ جب میرے باپ کا نام غلام رسول ہے تو میں غلام محمد کیوں پڑھاؤں؟ میں تو بولوں گا یہ غلط لکھا ہوا ہے. میں نے کہا لانتی تیرے باپ کی بات آئے تو بول پڑے اور جب ایمان کی بات آئے تو خاموش رہے. امریکی چوہے معلوم ہو تیرا ایمان نہیں ہے. اب میرا منہ دیکھنے لگ گیا یہ چشتی نے کہاں سے جواب دیا ہے. میں نے کہا پترو میں نے نہیں دیا، یہ دینے والا مولا دیا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی امداد ہمارا حق ہے. توجہ نہیں کی. اب سنیے یہاں تک کفر کر رہے ہیں. میرا ایک فوجی دوست ہے وہ کہنے لگا چشتی ہمارے چھاونی میں جو خطیب ہے امام ہے اس امام صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے جب نماز پڑھائی فارغ ہونے کے بعد امام صاحب سے میجر آ کر کہنے لگا نماز پڑھائے مول صاحب. وہ پھر مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اب میں نے اسے کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو یہی مسئلہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ فرض نماز پڑھانے والا دوسری مرتبہ نہیں پڑھا سکتا، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی کہنے لگا چپ ہے بڑا مولوی آ گیا تجھے معلوم نہیں یہ فوج ہے کیا ہے؟ یہ ہمیں کہہ دیں نمازیں 4 ہیں تو ہم 4 ہی پڑھیں گے، ہمارا 5ویں کے ساتھ کیا؟ تو وہ تیرا یہ ہے. اب ایمان سے بتانا وہ کافر ہو گیا یہ مسلمان رہا؟ بول بول. اس کا خدا کون آتا ہے؟ وہ اس کا خدا تو میجر ہے. خدا تو خدا ہے اس کا. اور یہ کہتا کیا تھا؟ جائیں گے تو دین کی بات کریں گے، مسلمان کریں گے. جب انگلش پڑھنے والے کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے؟ جب انگلش پڑھ لیتے ہیں تو مسلمانی کی بات کرو تو خود لڑنا لگ جاتے. وہ لانتیا مسلمانی کی بات تو اب خود سننا گوارا نہیں کرتا، آگے کیسے پہنچائے گا؟ تو خود کافر بن چکا ہے. توجہ نہیں کی. وہی بات ان سب کی ہے. توجہ نہیں کی. مزے سے کہو سبحان اللہ. یہ دوسرا مقصد انہوں نے نیت فاسد کی. جس تعلیم کے ذریعے جنت میں جانا تھا اسی تعلیم کے ذریعے ملا قد کدھر جا رہے ہیں. تو کہتے کیا ہے؟ دولت میرے سایہ نہ جائے گا. میں کیا سایہ تو حوصلہ بیکار ہے، تو بے ایمان مارتے صحیح پھر تینوں پتہ لگے سایہ جانا کہ تو آپ جانا ہے. توجہ نہیں ہو کی تھی. دیکھ ادھر سے کیا اور ادھر سے کیا. ادھر ایمان ختم اور شریعت فیصلہ کر رہی ہے کہ تو جہنمی ہے، اور ادھر سے یہ اپنے منہ سے یہ مٹھو بنے جا رہا ہے. میرا سایہ نہ جائے گا. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. وقت یار کم ہے کیا کروں، باتیں بہت ہیں وقت کم ہوتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے بہجت النفوس شرح بخاری میں پڑھا ہے. محدث ابن ابی جمرہ کی 2 جلدوں میں میرے پاس ہے کہ ایک ان کا زمانہ کوئی تھا، اس زمانے میں ایک اوقاف کا خطیب بن گیا. کیا بن گیا؟
اب دیکھنا اس وقت حالانکہ دور اسلامی تھا، بھی قانون تو اسلامی تھا نا، بادشاہ حکمرانوں میں اگرچہ گڑبڑ آ جاتی تھی، قانون اسلامی تھا۔ اوقاف کا جب خطیب بنا، مرنے کے بعد توجہ، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا سناؤ کیا بنا ہے؟ کہنے لگے کہ جب فرشتے آئے ہیں نا حساب لینے کے لیے، تو جواب دینے میں مجھے بہت مشکل آئی، میں رک گیا، جواب نہیں آ رہا تھا مجھے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی ہوئی، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے جواب بتایا، تو میں نے آگے پیش کر دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا کہ جواب میں مشکل اس وجہ سے آئی کہ تم اوقاف کے خطیب بنے، اور میں اس وجہ سے آیا کہ جو پیسہ تو تنخواہ کا لیتا تھا وہ سارا خدا کے راستے پہ لٹا دیتا تھا، اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، بس اسی وجہ سے اللہ تعالی نے تجھ پر مہربانی کی، مجھے بھیج دیا کہ اس کو جواب بتا دو، اگر تو خود کھاتا تو تجھے جواب نہ آتا۔ تو جو کفر کے ساتھ متفق ہو رہا ہو، یہ پہلی لانتیوں نے دوسری غرض اتنا شیطانی رکھی کہ نیت ہی بدل دو، کیا کرو؟ تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے جب انہوں نے سر سور خان کے لیے، جس کو سر سید کہتے ہیں، یہودی تعلیم پھیلا رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے، بالخصوص علماء حق کی طرف سے، میرے علی شاہ کوہلی، احمد بریلوی، شیر ربانی وغیرہ اللہ کے پیاروں کی طرف سے اس تعلیم کو بڑی غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اس کو مسلمانوں کے لیے تباہ کن سمجھا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ بہت بڑی سازش اور منصوبہ ہے، مسلمان تباہ ہو جائیں گے دین دنیاوی لحاظ سے، لہذا یہ تعلیم نہیں آنی چاہیے۔ اب انگریز نے یہ سوچا ایسا کروں کہ تنظیم کے ذریعے ان کو کہوں ہماری تعلیم کے برابر کر لو۔ کیا مطلب؟ پہلے اچھا مانیں گے تو پھر برابر کریں گے نا۔ تو جس کی مخالفت ان کے بڑے کرتے رہے ہیں اسی کی موافقت ان ملاؤں سے ہونی چاہیے۔ بات تو یہ ہے نا، اندازہ لگائیں، دشمن کی چال دیکھیں اور یہ بے چال بے ڈھنگے ملاؤں کو دیکھیں کہ کیا انہوں نے ظلم برپا کر رکھا ہے امت مسلمہ پر۔ یہودی کی تعلیم کو تسلیم کروانا تھا کہ یہ حق ہے، اور اتنا بڑی حق ہے کہ یہ تو قرآن سے بھی برتر ہے، قرآن سے بھی اعلیٰ ہے، یہ مان بیٹھے۔ تیسرا مقصد بھی ان کا پورا ہو گیا جب قوم نے دیکھا کہ مولوی اور پیروں کے جو بچے ہیں وہ تنظیم پڑھ رہے ہیں، ان میں تو برابری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہودی تعلیم بالکل ٹھیک اور درست ہے، لہذا انہوں نے کہا حاصل کرو دھڑا دھڑ۔ اب اس گندی نہر میں چھلانگے لگانے والوں کو کوئی بچانے والا نہ تھا، کوئی ڈوبنے والوں کو بچانے والا نہیں رہا، اسی وجہ سے نہیں رہا تھا کہ جو رہبر تھے وہ تو خود ڈوب گئے، وہ خود برباد ہو گئے، بچاتا کون ان کو؟ یہ تیسرا مقصد تھا۔ چوتھا مقصد اس کا یہ تھا، توجہ نہیں کی یہ، اور یہ یاد رکھنا یہ کسی کتاب میں لکھے نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں بات یہ سمجھو کہ میں کسی کتاب کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں، نہیں، یہ چشتیوں کا فیض ہے۔ یہودیوں کے دل کی جو بات تھی اللہ نے ہمیں سمجھا دی، توجہ نہیں کی، ان کے دل کی بات تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چوتھا مقصد یہ تھا کہ ان دینی مدارس سے پیدا ہونے والے
کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے آج کے برٹش لا اور یہودی قانون اور نظام کے خلاف ہوتے ہیں. یہ دین حق کا آواز بلند کرتے ہیں. ان کا منہ بند کیسے کیا جائے؟ توجہ نہیں کی. یہ ہمارے غلام بننے چاہیے. غلام جو معاشی غلام ہو وہ کبھی آقا کو حق نہیں کہہ سکتا. سیانے آدھے نے جب چاہ بھی پیالی کوئی پی لے کسی تو وہ بھی تھلے سر فٹی بیٹھا ہوتا ہے. اگر گل کرے تو آتا جی سر جی 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 جی. توجہ نہیں کی. اور انہیں سوچا یہ حق کی آواز بلند کرنے والے نہ رہے. یہ دیسی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو فارمی ہونے چاہیے جو کبھی بانگ نہیں پڑتا. توجہ نہیں کی. جو کبھی بانگ یہ بنیں گے ہمارے غلام، ہمارے نظام کے ساتھ ہوں گے متفق. جب یہ چاہیں گے کہ ہم خود گورنمنٹ کی مشینری کے پرزے بن جائیں تو مخالفت کہاں رہے گی؟ اسی وجہ سے آج دیکھ رہے ہو یہودیت کے ساتھ پورے ملک کے ملا متفق ہو کر بیٹھ رہے ہیں. کہیں سے آواز کفر کی مخالفت کی سن رہے؟ ایمان سے بتانا. حتیٰ کہ سبز پگڑیوں کا جو اجتماع ہوا ہے اس میں ایک فقرہ بھی کفر کے نظام کے خلاف نہیں بولا گیا. اگر کچھ ثابت کر دے تو میں سر قلم کرا دوں گا. قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساتھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اگر میں یہودی مشینری کا پرزہ نہیں بنا، میں مصطفیٰ کی مشینری اسلام دین کا پرزہ بنا ہوں تو جگہ جگہ پر فقیر حق کا آواز بلند کر رہا ہے. کوئی تقریر میری ایسی نہیں ہوگی جس میں کفر کے منصوبے کے خلاف چشتی نہ بولتا ہو. اور ان کے 10 لاکھ کے بھیڑوں کے اجتماع میں بھیڑوں کا اجتماع ایک فکرہ قرآن کے مطابق نہیں بولتا. کفر کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھاتا. معلوم ہوا یہ یزیدی ملوارے تنظیم سے پیدا ہونے والے اور جو حسینی ہیں وہ تنظیم سے نہیں، محمد عربی پاک کی پیاری پیاری نگاہیں کم سے پیدا ہوتے ہیں. گھر کے بے ضمیر، بے غیرت، بے ایمان جس کو جدید ملا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت، بے ایمان، بے ضمیر ملا کیا ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں جیسے تیتر بٹیر کو پکڑ کر شکاری تربیت دیتا ہے پنجرے میں، پھر مارتا ہے سیٹی تو وہ کرتا ہے ترا کوکو کرتا ہے کہ نہیں؟ پھر اب یہ مفتی مفت کھوڑے، یہ پکے ہی کھنجوڑے، اب وہ سیٹی مارتا ہے، یہ کہتے ہیں توجہ نہیں کی. یہ پکی کرٹ لگانے والا شیطان وہاں سے تیار ہوا. توجہ نہیں کی. قسم الذات کی جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے. یہ ٹکوں پر دین ایمان بیچنے والے ملا، یہودی کے کفر سے اتفاق رکھنے والے ملوڈے، یہ یہودی پیداوار ہے. یہ مصطفیٰ کے وارث نہیں، یہ یہود کے وارث ہے. سنو میرے پاس انہی تنظیم والوں کا لڑکا آیا. اس نے شناختی اپنا اڈنڈی کارڈ بنا رکھا تھا، کارڈ بنوا رکھا تھا، رعایتی کارڈ گاڑیوں میں کرایہ بچانے کے لیے. میں نے کہا بیٹے کہاں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جامعہ ظلمانیہ میں نظامیہ اس میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بنایا فوٹو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا 5 روپے بچانے ہیں. میں نے کہا بتاؤ تصویر کو حرام کرنے پر مصطفیٰ کی 100 حدیث ہوگی.
کتنی؟ 100 حدیث کے لگ بھگ میں دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا بیٹے 5 روپے بچانے کے لیے تو 100 حدیث کو تم نے پاؤں کے نیچے ڈال دیا تاکہ 5 روپے بچ جائیں. میں نے کہا بتاؤ جب تمہارے سامنے لاکھوں روپے آئیں گے تو پھر کیا کچھ بیچو گے اور کیا کچھ پاؤں کے نیچے ڈالو گے؟ اور میں نے کہا مردود تو دین کا طالب ہے، تو وارث نبی بن رہا ہے، نبی کی وراثت کو پاؤں میں ڈال رہا ہے. 5 روپے کے پیچھے وہ خنزیر تیرا تو ایمان ایسا ہونا چاہیے تھا کہ حسین پاک کے سامنے ایک حدیث آئی ہے 72 تن شہید کرا دیے اور لانتی تو ایک 5 روپے کے پیچھے 100 حدیثوں کو پار کر رہا ہے اور پھر بکواس کرتا ہے میں نبیوں کا وارث ہوں. تو یہود کا وارث ہے، نبی کا وارث وہ ہے جو ساری دنیا سے اپنی جان عزت مال ہر چیز تک قربان کر دے لیکن نبی کے کسی فرمان پر ماسا آنچ نہ آنے دے. وقت کم ہے، فقیر دین تمہیں وہ پیش کر رہا ہے جنہوں پنجابی چاہتے ہیں چھڑیا پڑیا. جس ماسا ملاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے یہ سب فیض ہے چشتیوں پر میرے مولا علی مشکل کشا کا. ذرا مزے سے کہے سبحان اللہ. 100 حدیث میں نے کہا بے ایمان نیچے گرا رہا ہے 5 روپے بچانے کے لیے. جب امریکہ ڈالر دکھائے گا تو کیا بیچے گا تو؟ پھر قرآن پورا تباہ کرے گا. اور لانتی جب میں نے بات کی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ غالباً یا ناروال کا لڑکا تھا یا ادھر کا تھا، ناروال کا ہی میرے خیال میں تھا. بہرحال وہ بھی سارے تنظیم تو ایک ہی ہے نا، تنظیم تو ایک ہی ہے. جب اس نے میری بات سنی تو شناخت اپنا کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا، کہنے لگا بس چشتی صاحب مسئلہ سمجھا دیا. کوئی سمجھانے والا ہو تو پھر سمجھ آ ہی جاتی ہے، آگے سمجھ بھی ہو. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی، نیچے پھینک دی، نیچے پھاڑ کر پھینک دیا. میں نے کہا بدبخت تمہیں پتہ چلا ہے ایمان کیا چیز ہے، نبی کے وارث کیا ہوتے ہیں. ذرہ برابر سودا نہ کریں. توجہ نہیں کی یار، ذرا مزے سے کہیں سبحان اللہ. خدا تعالیٰ کے کرم فضل سے یہ باتیں میں نے تمہیں سمجھائی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اردو میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ فلموں دے اردو سمجھ لیں دو، باقی میرا نہیں سمجھنا. اتے اردو کی انگلش ہی سمجھی بیٹھے ہوتے جی، باقی اتنے کا اردو سمجھ نہیں آنا. یہ ہے تنظیم المدارس کہ اغراض و مقاصد شیطانی تھے جو میں نے جناب کے سامنے کچھ بیان کیے ہیں. اب توجہ ہے کہ نہیں؟ اب باتیں جو اور ہیں یہ تو خالی تنظیم کے حوالے سے کلام کیا نا. کس کے حوالے سے؟ تنظیم کے حوالے سے. اب جو نیا نصاب آیا ہے جس میں سکول بالکل داخل، وہاں تھا برابر کرنا ہے، یہاں ہے خنزیر کو خود ہی اکٹھے پکانا ہے. توجہ نہیں، ایک تھا ہرن کو خنزیر کے برابر کرنا ہے، دوسرا ہے نہیں ایک ہی دیگ میں خنزیر بھی ہو. اب دوسرا کام یہ ہوا ہے، یہ جدید تعلیم کا حملہ ہے. یہ چیز اگلے جمعے سمجھاؤں گا اور شروع کہاں سے کروں گا؟ پہلے میں تقریباً 16 انگریزوں کے بڑے شیطانوں کے حوالے بیان کروں گا جنہوں نے
سکول کی تعلیم کے متعلق خود لکھا ہے، 16 کے لگ بھگ لکھا ہے، اور وہ دینی مدارس میں پیش اس کو شامل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کروں گا، اور پھر جڑا تنظیم المدارس والوں کا ہوں نواں نصاب ہے سور تے ہرن کٹھا پکا، پھر یہ کتابیں اس کی کتابیں کھول کھول کے سامنے کروں گا، یہ سور ہے یہ ہرن ہے، یہ سور ہے یہ ہرن ہے، ایک صفحے پہ خنزیر ہے ایک صفحے پہ توجہ رہے گی۔ میں نے ملتان میں وہاں چیلنج کیا اور یہ موضوع بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے، جو ملا تھے نا لوٹ لوٹ کر کھانے والے وہ منہ چھپا رہے، وہ منہ چھپاتے تھے، اور جو بیچارے لٹیچر والے مظلوم درویش طالب سن وہ اٹھ پٹ کے نعرے پہ مارتے سن، آدھے چشتیا جیتا رہے مینو چومیا چٹیا ہونا درویشا، تو اتوں کی عوام نے انہیں آخیا بچا چڈے حق ادا کی حق بیان کر کے میرا ایک نیا موضوع بیان ہوا ہے، تعلیم کی فضیلت، علم کی فضیلت اور غایت، یہ ہیڈ بلو کی کے ساتھ گاؤں ہے بلو کی، اتنے بیان ہوا ہے، وہ موضوع تو سڑو گے تو آخے گا چشتیا آئے تو مڑ سارے نواں کڈی بیٹھا ہے، کیوں شرابت میں نواں موضوع ہے جی، اسے اللہ تعالیٰ مڑ رنگ بجایا ہے، ایک وہ سننے والا ہے، دوسرا میں نواں لایا ہے حجرے شاہ مقیم۔ اگلے دن حجرے شاہ مقیم اور شمون صاحب نو پوچھو، شمون صاحب نو شرافت آپ کو نہیں سن، شمون صاحب نو پوچھو تے وہ نشے چ گیا، استاد میرا تے حالے تک نشہ نہیں اتریا، وہ شان بہاول شیر قلندر اور شان بابا شاہ مقیم، یہ موضوع سی، اس طرح کے اور بھی موضوعات ہیں جی، بہر صورت یہ تو اپنا چلتا ہے پہ انشاءاللہ سنو گے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں اس نصاب میں، یعنی یہ دوسرا ایک پانچواں مقصد ہے کہ نیم ملا تیار ہو کامل عالم نہ بنے، اور ضرب المثل ہے، مثال مشہور ہے، محاورہ ہے کہ نیم ملا خطرہ تو نیم حکیم خطرہ جان۔ کیسے نیم ملا؟ کہ نصاب جو تھا، کتابیں جو پڑھائی جاتی تھی نا پہلے، تو جن کتابوں کے ذریعے قرآن و حدیث کا کافی احکام کا فہم حاصل ہوتا تھا، سمجھ حاصل ہوتی تھی، وہ نکال دی اور چھوٹی موٹی کتابیں رکھ لی، یا دوسری بڑی کتابوں سے 2-4 صفحے پڑھائے، کیونکہ مقصود تو ہے سند لے کر، ڈپلوما لے کر اور ٹیچر لگنا، پیسہ، تو وہ لڑکے آتے ہیں شاٹ سے شاٹ، قریبی سے قریبی، نیڑ والا راہ لبتے ہیں، چند دنوں میں وہ فارمی مرغے کی طرح 40 دن میں مرغا تیار اور 40 دن میں ملا تیار۔ اب اس خنزیر کو خود دین کا پتہ نہیں آگے کیا پہنچائے گا۔ اور نیم جو ملا ہے وہ کبھی بھی کافروں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا شافی جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں، خود دین سمجھے گا تو کافروں کا منہ توڑ جواب پیش کرے گا کہ نام مراد نیم ملا تیار ہوئے۔ اب میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں نا، ان میں سے کئی ایسی ہیں جو آج کے طلباء نے دیکھی نہیں ہے۔ اچھا، جو ہم نے پڑھی ہے پھر وہ کم ہے، جو ہم سے پہلے علماء پڑھتے تھے 15-15 سال، 20-20 سال، وہ کتابیں ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ اور دیکھ لو ہمارا علمی مقام ان کے آگے تنکے کے برابر ہے، جیسے پہاڑ کے سامنے ایک تنکا پڑا ہوتا ہے۔ امام احمد اللہ کو دیکھو کتنا عالم تھے۔ تو یہ بہت بڑی سازش شیطان نے کی
اس نے نصاب ہمارا کم کروا دیا. نیت تو بدلی، اس کے ساتھ یہ بھی بدل گیا. اور چھٹا یہ تھا کہ یہ بد عمل بنے. جب نیت خراب ہو، خدا کو راضی کرنا مقصود ہی نہ ہو علم کے ذریعے، تو عمل کیسے سیدھا کرو گے جی؟ عمل تو وہی صحیح کرے گا جس کا مقصود یہ ہے کہ میں نے آخرت سنوارنی اور خدا کو راضی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ منڈے جو طلبا ہیں مدرسوں کے، دینی مدرسوں کے، یہ بدماش ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں. فلمیں ایمان سے داڑھی کتراتے ہیں، فوٹو بازی خوب کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں الٹے چیر نکال کر، الٹی مانگ نکال کر ٹوپیاں جیب میں ڈال لیتے ہیں تاکہ کام سمجھے یہ 10 نمبر بدماش ہے، مولوی نہیں ہے. مت ہمیں کوئی تانا مارتا ہو کہ وہ مولوی جا رہا ہے. اور میں نے کہا لانتی ہو، جب تم نبی کی تہذیب کو، سید الانبیاء کے طریقے کو حقیر سمجھو گے، کمتر سمجھو گے، اور اس کو اپنانے سے تم اندر سے جھجک محسوس کرو گے، تو دوسرا کون عمل کرے گا؟ تمہارا حق یہ بنتا تھا کہ تم نبی کی تہذیب کو لوگوں کے سامنے پورے ناز کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ پیش کرتے. ہمارا نبی بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا ہر کام بھی اعلیٰ ہے، تاکہ لوگ تمہاری اتباع کرتے. تم رسول اللہ کے پیچھے جاتے اور لوگ تمہارے پیچھے چلتے. حتیٰ کہ یہ ملتان کا واقعہ ایک مدرسے کا واقعہ ہے. استاد اور شاگرد سینما میں چلے گئے فلم دیکھنے کے لیے. شاگرد بیٹھے گیلری میں، استاد بیٹھے ہیں نیچے. اب شاگردوں، استاد کو پتہ نہیں ہے کہ میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں بڑے گھر میں. اب جب بیٹھے ہیں تو اوپر سے جب وقفہ ہوا نا، وقفہ تو لائٹ جلائی گئی تو انہوں نے اوپر سے دیکھا نیچے استاد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بوتل والے سے کہا کہ 2 بوتلیں ہمیں تو ایک وہ نیچے ہمارے استاد صاحب بیٹھے ان کو پکڑا دو. اب جب اس نے جا کر بوتل والے نے بوتل پکڑائی نا، اس نے کہا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے تم سے مانگ لیا. کہنے لگا جناب آپ کے شاگرد اوپر بیٹھے. انہوں نے کہا، اس نے کہا حضرت نے جوتی ڈالی اور وقفے کے دوران بھاگ رہا ہے. وہ لانتی یہ استاد رہ گئے، خدا سے نہیں ڈر رہا اور شاگردوں سے ڈر رہا ہے. اتنا بد کردار اور بد عمل. اسی وجہ سے لانتیوں کے کوئی فتوے نہیں ہیں، یہ سب شیطانی فتوے دینے والے ہیں. ہاں، جو سکول سے اتفاق رکھنے والے مفتخر اور تنظیم والے ہیں، ان کے کوئی فتوے نہیں ہیں. یہ خود بےمان ہو بیٹھے ہمیں کے فتوے دیں گے. فتویٰ اسی کا ہوگا جو مصطفیٰ کی شریعت پوری طرح صحیح معنوں میں پیش کر دیتا ہے. دعا فرماؤ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا. کیونکہ جے یار دینا دا ملے میرا، جے یار دینا دا ملے میرا، تے چوری پا لئیے تھا سٹیے نا. او جے یار دلاں دی ملے سولی، جے ماہی دینا دی ملے سولی، تے جھوٹا لہ لئیے پیچھا ہٹیے نا. جے یار دلاں دی شوق نال کہہ دو، جے یار دلاں دی. بلکہ میں جیل دے اندر پڑھتا رہتا سا، لے سجنا سن او توڑ لبائی
توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے حشر بہار شرما تیرو تے پردے کجی نہیں میرے حشر بہار اور شرما تیرو پردے کجی نہیں میرے تیرے دردیا سی لگا بیٹھا تیرے دردیا سی لگا بیٹھا چھتی آس فقیر دی کل پوری بیٹھا دور دوار توے منگتا خیر سخیا دور کر دوری قید وچ پھسیا کوئی نہیں ملی دور ہو گئے بشر تے ہر نوری دین دی شان والی ہے آس فقیر دی کر پوری معاف میری خطا ہو یا مولا معاف میری خطا ہو یا مولا قلب شبلی عطا ہو یا مولا شیخ شبلی وہ بزرگ گزرے نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا خواب دے اندر متھا چومدے سن میں دعا کیتی یا مولا وہ دل عطا فرما جڑا شبلی نو عطا فرما قلب شبلی عطا ہو یا مولا جس کو دیکھوں نگاہ میں تو آئے یا اللہ جس کو دیکھوں نگاہ میں تو آئے مجھ کو ایسی فنا ہو یا مولا مجھ کو ایسی فنا ہو یا مولا حکم تیرے پہ خم ہو سر میرا ہائے ہائے خدا دی قسم جدا حکم خدا اگے سر چک جاندہ ہے اوندا سر خدا کسے اگے چکن دیندا ہی نہیں حکم تیرے بے خم ہو سر میرا مرضی میری قضا ہو یا مولا جو تیری تقدیر ہے وہی مینو پسند ہوے رب کا فیصلہ مینو پسند ہوے کیونکہ رب جو فیصلہ اپنے بندے لیے کرتا ہے وہ سونا کرتا ہے سوائے گناہ تو بندے نو اللہ دی تقدیر تے راضی رہنا چاہیے گناہ جو ہو جائے اندر تے راضی نہیں ہونا چاہیے ماتو بھی سمجھی بیٹھے ہو بھی اللہ دی تقدیر ہے گناہ جو ہو گئے نے اللہ دی تقدیر سے لہذا اصا خوش ہاں تقدیر تے نہ گناہ تو علاوہ باقی دکھ سکھ پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں جو بھی آن وہ سمجھو اللہ سونے دی قضا تقدیر سی تے بندہ اندر تے راضی رہے فکر میرا ہو فکر میرا فکر میرا ہو مہر حسین حضور ہر دم ایسے فضا ہو
ہو یا مولا ہر دم ایسی فضا ہو یا مولا مرض میرا ہو لا علاج ایسا دید ان کی دوا ہو یا مولا دید ان کی دوا ہو یا مولا دید ان کی دوا ہو یا مولا اور ذہن صافی صفائے باطن ہو ذہن صافی صفائے باطن ہو اندر صاف ہو جاوے ذہن روشن ہو جاوے اندر پیڑیاں صفتاں تو پاک ہو جاوے ساریاں سونیاں صفتاں نال اندر رنگیا جاوے جنوں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ فرماوندا ہے اللہ دے رنگ چ رنگے جاؤ رب فرماوندا ہے میرے رنگ تو سونا رنگ کیدا ہے اور رب دا رنگ کی ہے رب دے دین والا رنگ ہے ہوئی خدا دا رنگ ہے جی ہوئی اس تے مصطفیٰ دا رنگ ہے جڑا خدا دے دین تے قرآن دا اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ اس واسطے ویکھو یہ رب دا رنگ ہوتا ہے تھی اللہ دے پیارے نو ویکھیا رب یاد آتا ہے رب یاد آ جاتا ہے کیونکہ رنگ دین دا رب سنے دا ہے خدا دی قسم اس واسطے ذہن صافی صفائے باطن ہو نیست میری انا ہو یا مولا تکبر اندر مٹ جائے تکبر مٹ جائے ایک خودی مٹ جائے غرور جڑا بندہ میں بڑی شے ہاں میں چنگا تے لوکی پیڑے نے یہ لعنت اندروں مٹ جاوے ہاں جی اور آئینہ شیخ کا میں بن جاؤں موت زندگی بقا ہو یا مولا ایسا رنگ سونے چڑھا دے شیشہ بن جاواں میں اپنے مرشد دا ہے اور سینہ ہو مخزن معارف و سوز علم خضری عطا ہو یا مولا کلا بیٹھا سا نا جی رب کول منگیا تے بڑا کچھ دے چھڈے تے گل بڑی جی منگن دی توفیق جڑی دتی ہے اس مولا نے کمی کو نہیں چھڈی ہن دین والی گل ہے تے اون دی بارگاہ وچ دیر ہے تے ہنیر کوئی نہیں اور چھوڑ دو اس سے کچھ نہیں لینا حشر یوں ہی ندا ہو یا مولا میدان معاشر ہوئے فرشتے پھڑن لگن اللہ فرماوے محبوب دا رخ مبارک ویکھ کے آئے وہ چھڈ دو اس بے حسابے کول کی لینا وہ جویں اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے یا مولا جڑا گنتی اچھی کوئی بندہ اندے کول کی حساب لینا ہی ہاں جی فقیر یا مولا کریما اوتھے نہیں کہہ رہی وہ فرشتے وہ چھڈ دو اس پاپی نو اے بے حسابے کول کی حساب لینا ہے چھڈ دو اینو حشر یوں ہی ندا ہو یا مولا حشر یوں ہی ندا ہو یا جز خطاؤں کے یہ حقیقت ہے ایک عاجزی ہوندی ان کے ساری ہوندی یار میں گناہگار اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بڑی شاید ہاں تو اتوں تو آخنا میں گناہگار لیکن میرا رب جانتا ہے میں خدا دی قسم کر کے آنا نظر اپنے تے پائیے تے سور نالوں بھی بہتا پلیت لگا نہ سور بھی ہالے کوئی پاک ہو جز خطاؤں کے پاس کچھ بھی نہیں افو کس کی جزا ہو یا مولا افو کس کی جزا ہو یا مولا اے مولا جے تو معاف کر دے گا وہ
کسے میری نیکی دا بدلہ نہیں ہونا، محض تیری رحمت دی جناب شفا ہونی، تیری محض رحمت دا ہی تقاضا ہونا ہے، محض تیری رحمت دی مہربانی ہونی ہے۔ ہوں ذکر کیتا دوستاں دا، رشتہ داراں دا، دوست اور اقربا فقیر کے سب عفو ان کی سزا ہو یا مولا، عفو ان کی سزا ہو یا مولا، آمین۔ پیار جنال کہہ دو یہو جہ لفظ مبارک بول کے ہے جی اللہ سونا جمعے دا دہاڑے مت قبول چا فرمائے، اور دین کو دے عروج کفر زوال، دین کو دے عروج کفر زوال، دین سب کی شفا ہو یا مولا، دین سب کی شفا ہو یا مولا، اور ہو رہائی بما شوکت دین، مکر ان کی تباہ ہو یا مولا، مکر ان کی تباہ ہو یا مولا، اور صدقہ مرشد و خواجگان چشتی، صدقہ مرشد و خواجگان، اور صدقہ مرشد و خواجگان چشتی، صدقہ مرشد و خواجگان چشتی، مانگا جو بھی عطا ہو یا مولا، مانگا جو بھی عطا ہو یا۔ ایک دو شیر نعت شریف دے لکھے سن، آخو دو سنا دے۔ مار مار سٹ دیا تیریاں یاداں نے، مار مار سٹ دیا تیریاں یاداں نے، جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے، جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے، ذوق نال کہہ دو جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے، ٹلیاں بلاواں نے، مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے، مار مار سٹ دیا، اور ورد جنا کیتے نے تیرے سونے نام دے، ورد جنا کیتے نے، کہیں کچھ بکایا کہیں کچھ ساڈی، محمد محمد پکیں دے گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ ساڈی، محمد محمد پکیں دے گزر گئی، عہد نال احمد رلیں دے گزر گئی، ورد جنا کیتے نے تیرے سونے نام دے، نہیں رہ جہان دے اور کسے کام دے، ہر دم لوڑیاں تیریاں رضا نے، ہر دم لوڑیاں او تیریاں رضا نے، جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے، مار مار سٹ دیا۔ دکھیا جہان دیا
دکھیا جہان دیا دکھاں دا علاج لے چھڈ کے تماشے سارے ایکو کام کاج لے چھڈ کے تماشے سارے ایکو کام کاج لے دین نبی وچی دین نبی دے وچ ساریاں پناہ نے دین نبی دے وچ او ساریاں پناہ نے جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے مار مار سٹ دیاں تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے اور غور ہوئے درد تیرے عشق دا شکرا